شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ اہل وطن کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ منتخب جھلکیوں سے قبل رب قدیر عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب قدیر عز و جل ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں منتخب جھلکیوں کی جانب۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کے اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ جشن آزادی کی رات ہوا مدنی مذاکرہ، گناہوں سے بچانے کی کوشش۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ افسوسناک خبر، رکن شورا کے عزیز کا انتقال پرملال، ایصال ثواب کے منتجی۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ آئی ڈی پیز کے ساتھ خوشیاں بانٹیے، مدنی خبر شامل۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ حضرت مولانا احمد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم امجدیہ کے مدنی چینل کو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ قومی علامات سے متعلق سوالات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شرکائے مدنی مذاکرہ سے کیے، جو ایک اچھوتی اور منفرد مگر پیاری پیاری نئی شے تھی۔ سلسلہ مدنی مذاکرہ 14 اگست کی شب ہوا۔ وطن عزیز کی محبت سے لبریز باپا جان نے دیے مدنی پھول۔ رات ہی مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے دیگر اسلامی بھائیوں نے پائی سعادت ملاقات۔ بہت بڑی تعداد کو اس رات خرافات سے بچانے کی آپ کی سعی مختصراً پیش خدمت ہے۔ آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما، محمد رسول اللہ۔ جو قوم آزاد نہیں ہوتی ان کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اس کو میں آپ کو یہ قائد سے سمجھاؤں گا۔ جنگل میں ایک موٹے تازے کتے کو دیکھ کر بھیڑیا نے پوچھا، تم آخر ایسا کیا کھاتے ہو، یوں مطلب مستنڈے بنے ہوئے ہو؟ اس نے بتایا میرا مالک مجھے خوب اچھا اچھا کھلاتا ہے اور خوب پلاتا ہے۔ بھیڑیا بولا کیا یہ اچھا ہوتا کہ میری بھی کوئی ترکیب بن جائے؟ کتے نے کہا ٹھیک ہے، میں مالک سے بات کر کے کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن صبح آ کر کتے نے بھیڑیے سے کہا چلو، مالک نے اجازت دے دی ہے، دونوں چلے۔ جب جنگل سے باہر نکلے کتا آگے آگے تھا۔ دھوپ کی چمک میں اس نے کتے کے گلے کے گرد گول نشان دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا پٹے کا نشان ہے۔ بھیڑیا بولا کیا مطلب؟ کتے نے کہا مجھے صبح گھومنے کے لیے چھوڑتے ہیں، پھر ابھی مالک کے پاس جاؤں گا تو میرے گلے میں زنجیر ڈال دی جائے گی، عمدہ عمدہ بوٹیاں کھانے کو ملیں گی، رات کو پہرا دوں گا۔ بھیڑیا بولا کیا مجھے بھی اسی طرح باندھا جائے گا؟ کتا بولا ہاں باندھیں گے بھی اور پہرا دینے کا کام بھی لیا جائے گا، جبھی تو عمدہ عمدہ بوٹیاں ملیں گی۔ بھیڑیا کہنے لگا نا بابا، مجھے
غلامی کی عمدہ عمدہ بوٹیاں نہیں چاہیے، میں تو حسب معمول آزادی سے گھوم پھر کر شکار کر کے روکھے سوکھے ہی پر گزارا کر لوں گا، یہ کہہ کر بھیڑیا چلتا بنا۔ وہ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ قومی دن ہے، اس کی فیور میں کون کون ہے؟ سبحان اللہ۔ قومی دن جنہوں نے قومی دن بولا ان کو 3 دن کے مدنی قافلے کا انعام۔ لبیک لبیک۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جو نہیں قومی دن نہیں ہے وہ کتنے ہیں؟ 14 اگست قومی دن نہیں ہے، وہ کتنے آپ میں سے؟ باپا جان ہمارا قومی دن جو ہے یوم پاکستان کے نام سے 23 مارچ کو ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ یوم پاکستان 23 مارچ کو منایا جاتا ہے، قومی دن بولتے ہیں اس کو۔ اصل نام اس کا یوم پاکستان۔ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو یوم پاکستان بولتے ہیں۔ اور اسی دن پاکستان کا پہلا آئین، یہی تاریخ تھی 1956 میں پہلا آئین جو تھا وہ منظور ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا، فضل کر اس پہ صدا، سایہ رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کے اس پہ صدا، سایہ رحمت فرما۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی، جبکہ نفلی روزوں کی سحری کا سلسلہ ہوا بابرکات مناظر۔ آپ بھی دیکھیے۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، بچہ بچہ ہو نمازی، بچہ بچہ ہو نمازی، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، اور عطا
جذبہ پابندی سنت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہمارے باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے صدر سے جہاں مبلغ دعوت اسلامی و نگران اتاری کابینات رکن شورا حاجی محمد امین اتاری مدت ذلہ العالی کے قریبی عزیز انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ میں رکن شورا نے شرکت کی۔ اذان بر قبر کی ترغیب بھی پیش خدمت ہے اور اصال ثواب کی بھی التجا ہے۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی تربیتی کورس کرنے والے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ان میں مدنی کاموں کا جذبہ بڑھانے کے مدنی پھول دیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی جانب بڑھتے ہیں آپ کے مدنی پھول سننے، بلکہ یوں کہیے کہ چننے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت سارے اسلامی بھائی اس مدنی تربیتی کورس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس میں بعض اسلامی ایسے ہیں جو شاید نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، بعض ایسے تھے جو داڑیاں بھی منڈا دیتے تھے، بعض امامہ بھی نہیں پہنتے تھے، لیکن الحمدللہ یہاں کر ان میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے آتے ہی امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا، داڑھی مبارک کی الحمدللہ نیت بھی فرما لی، اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں ماشاءاللہ جو یہاں با جماعت تکبیر اولیٰ سے پہلی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مدنی تربیتی کورس جو کہ دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین نئے اسلامی بھائیوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نمازیں سکھائی جاتی ہیں، وضو غسل کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، اور سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ نہ صرف سکھائی جاتی ہیں بلکہ الحمدللہ ان میں سے اکثر اسلامی بھائی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی دنیا داری کرتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور نمازوں سے دور ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں سے جب کورس کر کے جاتے ہیں تو نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی عالمی مدنی مرکز یا جہاں دنیا بھر میں آپ کہیں بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے اسلامی بھائیوں سے رابطہ فرمائیے اور ان سے معلومات کیجئے کہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کب اور کہاں ہو رہا ہے،
وہاں اپنے قریبی مراکز میں جا کر اس کورس میں شرکت کیجیے اور اپنی زندگی میں مدنی انقلاب پیدا کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا